صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ تقریب میں آصف علی زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ کی بھی شرکت۔ صدر مملکت کی بیجنگ میں چینی وزیر اعظم لی چانگ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر بات چیت۔ قابل تجدید توانائی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر بھی غور۔ پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ صدر زرداری کی ملاقات میں چینی قیادت سے خطے اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ۔ کہا پاکستان نے ون چائنا پالیسی پر غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر اتفاق۔ ترجمان نے ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیان پر بھی رد عمل دے دیا۔ کہا پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے، فلسطینیوں کو ان کی زمین سے ہٹانے سے متعلق بیان ناانصافی پر مبنی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے دورے پر نیشنل پریئر بریکفسٹ میں شرکت۔ امریکی صدر سمیت دیگر عالمی رہنماؤں اور امریکی حکام سے ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ سے ملاقات میں بلاول بھٹو کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 ججز کی تعیناتی کی منظوری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر سربراہی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن نے سردار اکبر علی کی ایڈیشنل جج تعیناتی کی منظوری دے دی۔ خالد اسحاق، محمد اویس خالد، محمد جواد ظفر کے ناموں کی بھی منظوری۔ چودھری سلطان محمود، جاوید اقبال ونس کے نام بھی ایڈیشنل ججز کے لیے منظور۔ وقاص حیدر آوان اور حسن نواز مخدوم کے نام کی ججز کے لیے منظوری دے دی گئی۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں اہم پیش رفت۔ لاہور کی اینٹی کرپشن کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ریفرنس سے بری کر دیا۔ دونوں پارٹیوں کو بڑی توجہ سے سنا، مدعی منحرف ہو چکا ہے، ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں، عدالتی ریمارکس۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ پر پی ٹی آئی وکیل فیصل چودھری کو اندر جانے سے روکنے پر ہنگامہ آرائی۔ فیصل چودھری نے کہا کہ مجھے کس نے روکا ہے، اس کا نام بتایا جائے۔ جیل میں تعینات اہلکار اور افسران فیصل چودھری کی منت سماجت کرتے رہے۔ جیل عملے نے درخواست کی کہ سماعت شروع ہونے دیں، آپ کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کے احتجاج کو حتمی شکل دے دی۔ اسلام آباد میں احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد کی قیادت اور کارکن صوبائی جلسے میں شرکت کریں گے۔ پنجاب کے ورکرز اور قیادت لاہور جلسے میں شرکت کریں گے۔ جنوبی پنجاب کے 13 اسلامی کارکن اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے۔ سندھ کی قیادت کراچی سمیت اپنے حلقوں میں احتجاج کرے گی۔ تحریک انصاف کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کے لیے دائر درخواست میں بڑی پیش رفت۔ لاہور ہائی کورٹ کا انتظامیہ کو عالیہ حمزہ کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کرنے کا حکم۔ آپ لوگوں کی دماغی حالت درست نہیں ہے، جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کے مہاتما نے خط نہیں لکھا، تحریری کھلا اینا رو مانگا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ بولی ایک ٹولہ نواز شریف اور مریم نواز کے بغض میں جل کر راکھ ہوتا رہے گا۔ اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جس کو بھی ووٹ دیا وہ ایک ریکارڈ فارم 45 کی صورت میں پولنگ ایجنٹس کے پاس موجود ہے۔ جو موجود ہے وہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے۔ جماعت اسلامی کا 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان۔ کراچی میں الیکشن کمیشن آفس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں انتخابات کے نتائج پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور فارم 47 کے مطابق جیتنے والی جماعت کو نشستیں دی جائیں۔
اپوزیشن الائنس کے قیام کے بعد سیاسی میدان میں تیزی، نون لیگ کے قائد نواز شریف بھی خاموشی توڑ کے سیاست میں متحرک۔ بدلتی سیاسی صورتحال کے تناظر میں نون لیگ کا نئی سیاسی صف بندی کا آغاز۔ نواز شریف نے صوبائی سطح پر تنظیموں سے رابطے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ لیگی قائد نے اپوزیشن کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا۔ حکومت کا ایسا اقدام صحافیوں کا احتجاج رنگ لانے لگا۔ پیکا ایکٹ پر حکومت اور صحافیوں کو ساتھ بیٹھانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے پیکا ایکٹ پر ذیلی کمیٹی بنانے کی ٹھان لی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ اب ڈیجیٹل میڈیا بھی ریگولیٹ ہوگا۔ پیکا سے اخبارات اور ٹی وی چینلز کو کوئی فرق نہیں، یہ کوئی ڈیکورین قانون نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 5 ملکوں میں سے ہے جن کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ 2020 کے سیلاب سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا۔ پاکستان کے گلیشیئرز خطرناک حد تک پگھل رہے ہیں، جس سے دریائی نظام متاثر ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کانفرنس سے خطاب، کہا کہ جنوبی ممالک میں کلائمیٹ ڈپلومیسی ہونی چاہیے، ماحولیاتی احتساب وقت کی ضرورت ہے۔ پرنس کریم آقا خان کی 8 فروری کو لیسبن میں تدفین ہوگی۔ اسماعیلی دیوان نے اعلان کر دیا۔ پیر کے روز تعزیتی تقریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ آخری رسومات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب حکومت کی نمائندگی کریں گے۔ پرنس رحیم آقا خان اسماعیلی کمیونٹی کے نئے مذہبی پیشوا نامزد۔ پرنس رحیم آقا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام ہوں گے۔ کراچی کی سڑکوں پر دوڑتا ہیوی ٹریفک کے شہریوں کو موت بانٹنے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بے قابو ٹریفک نے بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد کی جان لے لی۔ ملیر ہال کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے شہری سلیم اور اس کے 13 سالہ بیٹے کی جان لے لی۔ راشد منہاس روڈ پر تیز رفتار ڈمپر متعدد گاڑیوں پر چڑھ دوڑا، میاں بیوی سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ کھوکھرا پار میں بے قابو بس کی زد میں آ کر بسمہ اور 3 سالہ بچی موت کی وادی میں جا سوئیں۔ سرجانی ٹاؤن گلشن معمار میں بھی ٹریفک حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ قاتل ڈمپر، خونی ڈمپر لوگوں کو قتل کر رہے۔ کراچی والوں کو اس نوبت پر نہ لایا جائے کہ وہ پھر ان ڈمپروں کا راستہ روڈوں پر روکیں، کیونکہ نہ ان کی ٹائمنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ میں آئی جی سندھ سے بھی کہوں گا، آج اس شہر میں 8 سے زائد لوگ قتل کر دیے گئے، اور یہ قتل کرنے والے یہ وہ ڈمپر، ٹرالر اور ٹینکرز ہیں۔ صرف کراچی میں ہی ڈمپروں کے کچلنے کے اس قدر واقعات کیوں؟ ڈمپر ڈرائیوروں کا لوگوں کو کچل کر فرار ہونا سوالیہ نشان۔ انتظامیہ کی غفلت کب تک معصوم شہریوں کی زندگیاں چھینے گی؟ گورنر سندھ کامران کسوری ٹریفک حادثات پر پھٹ پڑے۔ سندھ حکومت سے ڈمپر مافیا کے خلاف 1 ہفتے میں لاہے عمل دینے کا مطالبہ، کہا سندھ حکومت کارروائی کرے ورنہ لاہے عمل دوں گا۔ قاتل ڈمپروں کو لگام نہ دی گئی تو انتہائی قدم پر مجبور ہوگا۔ صوبائی وزیر ایکسائز سندھ مکیش کمار چاولہ کا شہر میں ڈمپرز کے خلاف ایکشن۔ سیکرٹری ایکسائز، ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول کے زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ شہر میں تمام غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ ڈمپرز کو فوری ضبط کرنے کا حکم۔ ٹریفک پولیس سے مل کر غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ ڈمپرز کے خلاف فوری لاہہ عمل تیار کرنے کا فیصلہ۔ مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا سرکاری دورہ پاکستان۔ میجر جنرل ابراہیم حلمی کی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر عمل۔ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مشترکہ اقدامات سمیت موجودہ تعاون کو وسیع اور وسعت دینے کے عزم کا بھی اعادہ۔ امن کی کوشش کورم امن معاہدے پر عمل درآمد۔ کمشنر کوہاٹ کی سربراہی میں جرگہ آج پھر ہوگا۔ فریقین کی 15 رکنی کمیٹیوں کے اراکین شرکت کریں گے۔ جرگے میں امن معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت اور اسلحہ حوال کی بنکرز کو گرانے پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی ممبر کے مطابق کوشش ہے کہ تل پارا چنار روڈ کو جلد آمد و رفت کے لیے کھولا جائے۔
پہلی ترجیح امن و امان، ہر ایک کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات ہو تو بہتر ہے، ہم جنازے اٹھا رہے ہیں۔ افغان حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، افغانستان کی سرزمین بار بار ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے سازش کے تحت سب کو سائیڈ لائن کیا۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ دونوں بچوں کا 25 روز بعد بھی کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ دونوں بچوں کی تلاش کے لیے بنائی گئی کمیٹی بھی کچھ نہ کر سکی۔ حیدرآباد سے منگوائے سراغ رسا کتوں کی مدد سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیاری ندی میں بھی متعدد ریسکیو آپریشنز کیے گئے تھے۔ حیدرآباد میں پولیس اور وکلا میں 2 روز سے کشیدگی برقرار، وکلا سراپا احتجاج عدالتی کارروائی کا بوائکاٹ کر دیا۔ وکلا نے قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا، ٹریفک کی روانی متاثر، وکلا رہنما کا ایس ایس پی حیدرآباد کو برطرف کرنے کا مطالبہ۔ حکومت نے وزارت ہوابازی ختم کر دی، وزارت ہوابازی باضابطہ وزارت دفاع میں ضم ہو گئی۔ پی آئی اے، سول ایویشن، اے ایس ایف اور ایئرپورٹ اتھارٹی کو آگاہ کر دیا گیا۔ وزیراعظم کی زیر سربراہی کابینہ نے وزارت ہوابازی کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری دی تھی۔ فلسطینیوں کا امریکہ اور اسرائیل کے منہ پر انکار کا زوردار تھپڑ، ہم غزہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، فلسطینیوں کا ٹرمپ کو جواب۔ حماس، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ نے بھی ٹرمپ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے امریکی صدر کے بیان کی وضاحت، بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹرمپ غزہ کی تعمیر نو میں امریکہ کی شمولیت ضروری سمجھتے ہیں۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریاں اور ملک بدری کا سلسلہ جاری، ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے جیل بھیجنا شروع کر دیا۔ پولیس کے مطابق ایک دن میں 1000 سے زائد گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکی فیصلے کو انتہائی ظالمانہ اقدام قرار دے دیا۔ امریکی صدر کی پالیسیز اور غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے خلاف امریکہ کی مختلف ریاستوں میں احتجاج، مظاہرین کی بڑی تعداد نے مختلف ممالک کے پرچم اٹھا کر احتجاج کیا۔ بنگلہ دیش میں تاحال صورتحال کشیدہ، مشتعل مظاہرین نے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ توڑ پھوڑ کے بعد گھر کو آگ لگا دی۔ رپورٹس کے مطابق ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو نذر آتش کر دیا گیا۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی پارٹی ممبران سے احتجاج ریکارڈ کروانے کی اپیل۔ سہ ملکی سیریز کے لیے سٹیج سج گیا، 15 سال بعد پاکستان پہلی بار سہ ملکی سیریز کی میزبانی کے لیے تیار۔ 8 فروری سے کراچی، لاہور میں کرکٹ میلے کا آغاز ہوگا۔ پاکستان نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ کی ٹیمیں چمچماتی ٹرافی کے لیے ٹکرائیں گی۔ پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان لاہور میں ہوگا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم لاہور میں موجود کیوی کھلاڑی آج سے پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ کرکٹ کے بڑے ایونٹ کے لیے بڑی تیاریاں، شائقین کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ اسٹیڈیم تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل قذافی اسٹیڈیم کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ لاہور، کراچی اور دبئی کے میچز کے ٹکٹس کی ہاتھوں ہاتھ فروخت۔ پاک بھارت میچز کی ٹکٹوں سے پی سی بی کو ریکارڈ آمدن، تمام ٹکٹس فروخت۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری کو ہوگا۔ سابق کپتان بابر اعظم بڑی پریشانی مبتلا، انسٹاگرام پر بابر اعظم نے سٹوری شیئر کر کے فالوورز کو اپنی پریشانی سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا فون گم ہو گیا ہے، میں نے اپنے تمام رابطہ نمبرز بھی کھو دیے ہیں، جیسے ہی تمام نمبرز اور فون مل جائے گا تو میں سب سے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ ملک کے شمالی علاقوں میں سردی اور بڑھ گئی، لیہ میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ گلگت بلتستان میں سردی نے داند بچا دیے۔ اسکردو، گوپس میں درجہ حرارت -7 ریکارڈ، دریائے سندھ کئی مقامات پر جم گیا۔ آزاد کشمیر میں بھی سردی اپنے جوبن پر، کئی علاقوں میں پارہ -4 ڈگری تک پہنچ گیا۔ KPK کے بالائی علاقوں میں وقفے سے ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ بلوچستان میں بھی لہو جما دینے والی ٹھنڈ، قلات میں -8 اور کوئٹہ میں -5 تک پارہ گر گیا۔